اچھا ندیم افضل چند صاحب، آپ اس سے اتفاق نہیں کریں گے کہ وہ مرزا وہاب صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب اس کو لگام ڈالیں، اس طرح کی بیان بازی دیکھیں نہیں ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لگام لگوم والی بات ہے نہ سندھ سے آنی چاہیے نہ وفاق سے آنی چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو لیکن بڑا مشکل حالات ہیں کراچی کے، اور کراچی میں جس طرح فیڈرل گورنمنٹ پی ایم صاحب نے کہا ہے کہ کراچی ہب ہے، ہماری بیک بون ہے اس ملک کی. تو اب صوبائی حکومت کے بھی میں سمجھتا ہوں پرائرٹی جو ہونی چاہیے امپلیمنٹیشن کی طرف ہونی چاہیے، اور فیڈرل گورنمنٹ سے بیٹھ کے اچھے تعلقات. دیکھیں آپ شہید بی بی کا دور اور میاں نواز شریف صاحب کا دور دیکھیں، جب لڑائی ہوتی تھی تو کبھی سی ایم اور پی ایم کی جس حد تک لڑائی تھی، یا پچھلے دور میں دیکھ لیں آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، شہباز شریف صاحب ملتے نہیں تھے، پنجاب جاتے تھے زرداری صاحب. اب کم از کم ایسے حالات تو نہیں ہے نا، اگر اس لیول کا موازنہ کریں تو پی ٹی آئی کے اور پیو پارٹی کے اتنے حالات برے بھی نہیں ہیں جتنے اتنی اچھی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی بلاول ہاؤس میں، زرداری صاحب سے اتنی اچھی ملاقات ہوئی ہے. اپوزیشن کی بات ہے. آج اقتدار نون لیگ کے پاس آنے دیں، سب پھر پیو پارٹی کو رگڑا دینا شروع کر دیں گے. یہ ان کے اوپر کوئی بعید نہیں ہے، یہ چھوڑ دیں آپ. یہ تو یہ وہی ہے جب پاؤں پڑتے ہیں، جب اقتدار آ جائے گرمان پکڑتے ہیں. یہ ان کی تو پرانی کہاوت بنی ہوئی ہے نا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو کراچی پرائرٹی ہونی چاہیے. بیان بازی سے ہٹ کے آئیں پروجیکٹ آگے چلائیں، خواہ ریلوے کا پروجیکٹ ہے، خواہ بسز کا پروجیکٹ ہے، سیوریج کا ہے، پانی کا ایشوز ہیں، سینیٹیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام اگر ہم پروجیکٹ آگے نہ چلا سکے تو سعید غنی صاحب کو زیادہ جواب دینا پڑے گا بنسبت فیڈرل گورنمنٹ. وہ کس طرح؟ کیونکہ صوبہ حکومت ان کی ہے، پروونشل ایشوز ہیں زیادہ. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کراچی جو ہے وہ صوبائی یا قومی سے بالا تر، اور پی ایم صاحب نے جو جیسچر دکھایا ہے چھوٹے موٹے بیانات سے آگے بڑھ کے امپلیمنٹیشن. چھوٹا موٹا نہیں ہے، یہ آپ کی الہی پارٹی ہے ایم کیو ایم کے. خالد مقبول صدیقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. متحدہ قومی موومنٹ نے بھی وفاقی حکومت میں شامل ہونے سے پہلے ایک معاہدہ کیا تھا، امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. ایک قومی اتفاق رائے تو ہوا کہ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کی بلدیاتی حکومت چلی جائے تو پھر سب مل کر کراچی میں کچھ کام کرنے کی کوشش کریں، کہیں غلطی سے اس کا سیاسی فائدہ ایم کیو ایم نہ اٹھا لے. یہ تو آپ کو کہہ رہے ہوں. چلو اتحادی ہیں، ان کی بھی ایک سیاسی بیان ہے، میں ان کے اوپر کیا کمنٹس کرنا چاہتا ہوں. وہ ٹنور ختم ہوا ہے. ویسے اب بارشیں ہوئی ہیں، بارش کسی کے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا کہ اس وقت ہی آنی تھی جب ٹنور ختم ہو رہا ہے. ان کے اس لاجک میں تو میں اب سیلاب آیا ہے، بارشیں آئی ہیں، تو یہ اللہ بھی یہاں بہتر بتا سکتے ہیں. اگر سیلاب اور بارش نہ آتا تو راجہ صاحب پھر شہباز شریف صاحب کراچی نہ جاتے؟ سر میں تو چند صاحب کا میں تھوڑا سا ایک چیز، چند صاحب کو بادام شدام کھانے چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں یہ ہمیشہ دست و گریبان رہے ہیں. این ایف سی ایوارڈ جو ہوا تھا یہ خود اس وقت ممبر قومی اسمبلی تھے، یہ بھول گئے. 18ویں ترمیم میں انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، یہ وہ بھی بھول گئے. قومی اتفاق نہیں میں نے اور بات کی ہے. نہیں آپ نے یہ بات نہیں آپ میرے کنٹیسٹ اور بڑے بڑے اب آپ لیجسلیشن بیکٹ نہیں جواب بات کر لیں تو پھر بہتر ہوگا. پھر آپ میرے کنٹیکسٹ میں جواب دینا، میں آپ کو کنٹیکسٹ میں جواب دے رہا ہوں. میں نے تو کہا ہے کہ آپ اسی کنٹیکسٹ جس میں آپ کو یاد نہیں رہا ہسٹری بتائیں، تلخی کی ہسٹری بتا رہا تھا. میں نے کہا کہ تلخی نہیں ہوتی، یہ خود اسمبلی میں تھے، 18ویں ترمیم ہوئی، ان کو یاد نہیں. بالکل یاد ہے. این ایف سی ایوارڈ ہوا، کس نے جا کے اپنا شیئر دیا؟ شہباز شریف نے، جو چیف منسٹر تھے. کہا کہ بھئی اپنے شیئر سے پیسے نکال کے صوبے سے بلوچستان کے لیے کرتے ہیں. اور کون پریزیڈنٹ تھے؟ اور اب اے پی سی بھی ہوگی، اور اے پی سی بھی ہوگی. لیکن میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے نہیں، اے پی سی بھی ہوگی، اور اے پی سی تو ایک ایسی چیز ہے جو کافی عرصے سے ہو رہی ہے. اس میں ایشو یہ نہیں ہے ہوتی چلی جا رہی. دیکھیں اس میں ایشوز یہ ہیں کہ اے پی سی صرف اس بات پہ تو نہیں ہوتی کہ آپ نے حکومت کو گرانا ہے. اے پی سی کئی قومی مسائل پہ بھی ہوتی ہے. اس پہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے حکومت کو کیسے بچانا ہے، اگر قومی سلامتی جو کیا بچا رہے ہیں. دیکھیں میں بتاتا ہوں، قومی سلامتی کونسل کی میٹنگ، ان کو قومی سلامتی کونسل کی میٹنگ بلا لینی چاہیے تھی. جو آج کراچی کے مسئلے پہ 2 سال پورا کراچی ڈبونے کے بعد، کراچی کا بیڑا غرق کرنے کے بعد اب ان کو یاد آیا ہے کہ ہم نے 1100 ارب دینا ہے، تو پہلے دن کے ساتھ بیٹھ سکتے. آج پاکستان گندم کے بحران کا شکار ہونے والا 100 روپے پہ آٹا چلے جانا ہے. اس پہ قومی سلامتی کونسل کو میں نے درخواست دی تھی، یہ سوئے پڑے تھے، ان کو تو یہ بھی ہوش نہیں تھا. یہ آج بات کرتے ہیں جی ہم قومی اتفاق رائے پیدا کریں گے. بھائی ہم تو چاہتے ہیں آپ کرو، کچھ تو کرو، اس ملک اور قوم پہ رحم کرو. اچھا ایک سعید غنی صاحب، میں چاہتا ہوں اس کو رسپونڈ کر دیں. وہ ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ
کراچی پیکج پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت پہ عائد ہوگی. دیکھیں میں پھر واضح کر دیتا ہوں کہ صوبائی حکومت کا جو حصہ اس پیکج کے اندر ہے جس کو یہ ڈسپیوٹ کرتے ہیں، خیر ہمارے پاس تو سارے فیکٹس ہیں، فگرز ہیں، پوری ہسٹری موجود ہے، لیکن ہم ان پر پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں. اب صرف اس سے یہ ہوا کہ تھوڑی سی کوارڈینیشن بہتر ہو جائے گی اور جو رکاوٹیں اور مسائل تھے وہ شاید حل ہو جائیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. KCR کا منصوبہ جو ہے وہ جب شاہد خاقان عباسی صاحب تھے پرائم منسٹر، وہ چائنا گئے تو چیف منسٹر سندھ ان کے ساتھ گئے. یہ وہ وقت ہے جب جائکا بیک آؤٹ کر گیا تھا KCR سے اور انہوں نے ہاتھ نکال دیے تھے. چیف منسٹر صاحب نے وہاں چائنا میں یہ گزارش کی کہ KCR کو سی پیک کے اندر شامل کیا جائے. وہ سی پیک کا حصہ بنا. اس کے بعد اس پہ کمیونیکیشن شروع ہو گئی، خط و کتابت ہوئی، اور چیف منسٹر صاحب ریکارڈ پر ہیں، خطوط موجود ہیں ہمارے پاس کہ وہ کئی مرتبہ PMLN کی حکومت میں بھی اور PTI کی حکومت میں بھی یہ بات لکھتے رہے کہ جناب اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے کام کرنا ہے، چائنیز گورنمنٹ کو پیچھے سے ذرا پرسو کریں، اس میں وہ سوورن گارنٹی کا ایشو ہے، وہ ساری چیزیں کریں. وہ انکار کرتے رہے، ڈیلے کرتے رہے، انکار نہیں کر سکتا میں، تاخیر کرتے رہے، اس میں وہ کام نہیں کر رہے تھے. اور اس کی PC1 ہم نے بنائی، اس کی اسٹڈی ہم نے کروائی، ایکلیک سے اپروو ہم نے کروایا، CDW بھی ہم نے کروائی، ہر جگہ سے سب کچھ ہو گیا، CPEC بھی شامل کروایا. اب اگر جو میکنزم آج بنایا ہے یہ پہلے موجود ہوتا تو شاید اس میں یہ تاخیر نہیں ہوتی اور یہ جو KCR ہے آج یہ زمین پر ہوتا، اس کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پہ کام پہنچا ہوا ہوتا. یہ نہیں ہوا. اب یہ ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم اس کو بنا رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے جس پہ وہ ڈسپیوٹ چل رہی ہے، لیکن وہ تاخیر کا شکار ہوا، اسے نہیں ہوتا. K4 کے منصوبے میں بھی یہی ہوا کہ 25.5 ارب روپے کا اس کا انیشل PC1 تھا، 50% فیڈرل گورنمنٹ نے، 50% صوبائی حکومت نے دینے تھے، لیکن کاسٹ اس کی بڑھ رہی تھی، ریوائز ہو رہی تھی، فیڈرل گورنمنٹ نے ہاتھ اٹھا دیے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے کرپشن کر دی، لیکن بہرحال وہ چیز سامنے نہیں. اب انہوں نے یہ کیا کہ K4 کا جو ایک کام چل رہا ہے سر، جو آن گوئنگ جو اس کا پارٹ ہے، جو FWO کر رہا ہے، اس کے اوپر جو اندازہ ہے کہ مزید 46 ارب روپے خرچ ہو گئے. فیڈرل گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پورا کام ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. 2 اس کے جو مسنگ کمپوننٹس تھے جس میں آگمنٹیشن ہے اور پاور پلانٹ ہے وہ صوبائی حکومت کے حصے میں آ گیا. تو یہ ایک آسانی ہو گئی، جو پہلے یہ ایشو ریزالو نہیں ہو رہا تھا کہ پیسے تو آپ کو یقین ہے کہ کراچی پیکج پہ عمل درآمد ہوگا؟ دیکھیں میں اس لیے پر امید ہوں کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو پروجیکٹ سندھ حکومت پہ ہیں ہیں ہمارے حصے کے، ہم اس میں پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس میں مزید تیزی آ جائے گی کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اینڈ پر جو چیزیں ڈیلے ہوتی تھی، مجھے امید ہے کہ اب وہ نہیں ہوگی. تو آپ ایک اچھی بات کر رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کا پارٹ ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ بھی پورا کریں گے. آپ ایک پازیٹیو بات کر رہے ہیں، اور آپ کی اس گفتگو سے کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں جو غیر یقینی صورتحال ہے میرا خیال ہے وہ کافی ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اچھی بات کر رہے ہیں.